شب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا. کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے 4 یا 3 رکعت میں قاعدہ اولی میں درود دعا پڑھنے سے کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں. اصل میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قاعدہ اولی میں درود شریف کے بعد جو ہے وہ یعنی تشہد کے بعد قاعدہ اولی میں درود شریف جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ امام کا تنہا نمازی کو بھی فرض میں قاعدہ اولی کے اندر 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعت پہ جب بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا. تو اسی طرح امام کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ درود پاک نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے درود پاک پڑھ لیا بے دہانی میں، یا پھر یہ کہ منہ سے درود پاک نکل گیا، بعد میں اس کو خیال آیا تو وہ رک گیا، تو ایسی صورت میں اس شخص پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جو نماز امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے اس میں اگر مقتدی کا کوئی بھول سے واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو نہیں ہوگا. البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھا، یعنی یہ کہ اسے معلوم ہے کہ درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے لیکن پھر بھی اس نے امام کے پیچھے اتحیات کے اندر جان بوجھ کے پڑھا، تو اس کو نماز جو ہے نا وہ دہرانی ہوگی. اور بعض حضرات اس مسئلے سے نا غافل ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے. تو وہ کیول اس صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں کوئی واجب جان کے بندے نے ترک نہ کیا ہو اور بھول سے رہ جائے، تو وہاں امام کی نماز اس کو کور کر لیتی ہے کہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ جو ہے نا مقتدی کی نماز اپنے امام کے ساتھ درست ہو جاتی ہے واجب کے ترک ہونے پہ. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر واجب ترک کرتا ہے اور یہ خیال کہ امام کے پیچھے سجدہ سہو نہیں ہوتا، تو یہ غلطی ہے. امام کے پیچھے واقعی سجدہ سہو اس شخص کا نہیں ہوگا، لیکن نماز اس کو پھر بعد میں دہرانی ہوگی. تو اگر یہ صورتحال آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نے لکھا نہیں ہے کہ معاملہ کیسا پیش آیا ہے، کہ اگر امام کے پیچھے قاعدہ اولی کے اندر درود پاک پڑھا، دعا وغیرہ پڑھی اور یہ جان بوجھ کے ہے، تو پھر نماز کو جو ہے نا وہ دہرانا ہوگا.